الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان اور روزوں کے متعلق جو سیریز ہم نے شروع کیے تھے، اس کی تیسری کڑی میں آپ کے سامنے اس عنوان پر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں۔ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے اور ان کا اتفاق ہے کہ روزے ہر مسلمان پر جو عقل مند ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو، اور عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، ایسی حالت میں روزے فرض ہیں۔ دلیل اس بات کی کہ جو آدمی عقل مند نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، جن میں بچہ بھی ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانہ بھی ہے عن المجنون حتی یفیق، یہاں تک کہ وہ افاقے میں ہو جائے، اور جو آدمی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو آئندہ دنوں میں رکھ لے۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر کوئی آدمی سفر کے دوران روزہ رکھ لے یا بیمار ہوتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کی طاقت رکھے تو رکھ لے، کیونکہ مسلم کی ایک روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں جہاد کے موقع پر تھے، تو کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگ روزے کے بغیر تھے، اور جو آدمی روزہ رکھا ہوا تھا روزہ نہ رکھنے والوں پہ ناراض نہیں ہوتا تھا، اور جو نہیں رکھنے والا تھا روزہ رکھنے پہ بھی جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ جو آدمی طاقت و قوت پاتا روزہ رکھ لیتا تو اچھی بات تھی، اور جو آدمی کمزوری محسوس کرتا تو نہیں روزہ رکھتا تھا تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے اگر سفر آسان ہو، بیماری ہلکی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ لیں، کیونکہ بعد میں قضا کرنے کا بھی مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے بہت دقت ہوتی ہے۔ اور یہاں بیمار سے مراد وہ جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو، ہلکی کھانسی ہلکا بخار ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے، پھر بھی اگر مشکل ہو رہی ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ان عورتوں پر جو عذر کی حالت میں ہو، ان کے لیے روزہ تو واجب ہی نہیں ہے ان دنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے تو یہ اس کے دین کی کمی کی نشانی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عہد نبوت میں بھی ہمیں عذر لاحق ہوتا تھا تو روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیا جاتا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، تو کہتی تھی کہ ایسا ہی معاملہ ہی ہے۔ اسی طرح جو آدمی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے یا بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، یا وہ بیمار ہے جو کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیشہ بیمار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ روزہ چھوڑ کر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور رہی وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوں یا جو فیڈ کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، ایسے لوگوں کو اگر ڈر ہو، طاقت نہ ہو، یا انہیں ڈر ہے کہ اپنے بچوں پر ڈر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، روزہ چھوڑ کر وہ فدیہ دے سکتی ہیں، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ والحبل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا كل يوم مسکینا، بیہقی کی روایت ہے کہ پریگننٹ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں جب انہیں خوف ہو تو روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح ارواء الغلیل میں جو ہے تبری کی طرف جو ہے ایک روایت منسوب ہے کہ عبداللہ بن وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حاملہ کو اپنی جان کا خوف ہو یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچوں کا خوف ہو رمضان میں، تو روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور انہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک آسانی ہے
اب کیا کھلائے وہ؟ ایک فدیہ، انس رضی اللہ عنہ جب 1 سال روزہ نہیں رکھ سکے تو انہوں نے 30 مسکینوں کو بلایا اور کھانا بنایا، سرید بنایا اور سب کو کھلا دیا۔ تو اتنا اگر کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ مختصر مسائل رہے جو روزوں کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل روزوں کو سنت کے مطابق سیکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔